بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 193 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قربانی کے وقت میں تقدیم و تاخیر کی تفصیل۔ یہ ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ وَهَذَا لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الزَّكَاةَ، یہاں سے قربانی میں مکان اضحیہ کا اعتبار کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ قربانی میں جو مضحی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ جو اضحیہ یعنی قربانی کا جانور ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قربانی زکوٰۃ کے مشابہ ہے، من حیث انہا تسقط بہلاک المال، اس اعتبار سے کہ وہ قربانی ساقط ہو جاتی ہے مال کے ہلاک ہونے کی صورت میں، قبل مضی ایام النحر، ایام نحر کے گزرنے سے پہلے۔ تو اب اصل میں مسئلہ تو زکوٰۃ کا ہے کہ ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے، اس کا سال پورا ہو چکا ہے، تو اب اس نے زکوٰۃ دینی تھی، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے وہ سارا نصاب چوری ہو جاتا ہے یا آگ لگتی ہے اور وہ جل کے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے وہ نصاب ہلاک ہو جائے تو اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر ایام نحر ابھی باقی ہیں، مثلا 10 ذی الحج کا دن تھا اور اس کے پیسے صبح ہی صبح میں چوری ہو گئے، ایام نحر ابھی باقی ہیں، ختم نہیں ہوئے، وہ پیسے سارے چوری ہو گئے جن پیسوں سے اس نے قربانی کرنی تھی، تو اب قربانی کا وجوب ساقط ہو گیا۔ ہاں، اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے، قربانی نہیں کر سکا، پیسے موجود تھے، اب قربانی کے اگلے دن میں یعنی 10، 11، 12 تاریخ گزر گئی، 13 تاریخ کو اگر اس کے پیسے ضائع ہو گئے، چوری ہو گئے، تو اب قربانی کا وجوب برقرار ہے، قربانی ساقط نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ ساقط ہونے میں کہ جیسے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ قربانی بھی ساقط ہو جاتی ہے، یعنی قربانی کا وجوب بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز بھی مشابہت کے اندر بیان فرمائی، وہ یہ کہ زکوٰۃ میں محل کا اعتبار ہے نہ کہ فاعل کا، یعنی جہاں مال ہے اس جگہ کا اعتبار ہوگا، جہاں مالک رہتا ہے اس جگہ کا اعتبار نہیں ہوگا، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جہاں زکوٰۃ کا مال موجود ہے وہاں کے فقراء میں تقسیم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی خود وہ سعودی عرب میں رہتا ہے، لیکن اس کا مال یہاں پاکستان میں لاہور میں موجود ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ جہاں اس کا مال موجود ہے یعنی لاہور میں ہے وہاں تقسیم کی جائے گی، اگرچہ اس پیسے کا مالک وہ سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ تو اب جہاں مال موجود ہے وہاں زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی، جہاں مالک ہے وہاں نہیں ہوگی۔ تو اب یہ قربانی زکوٰۃ کے مشابہ ہے، اس لیے جہاں قربانی کا جانور ہوگا وہاں کا اعتبار ہوگا، جہاں مالک رہتا ہے وہاں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ فَيُعْتَبَرُ فِي الصَّرْفِ، تو یہاں صرف سے مراد جانور کو قربانی کے لیے صرف کرنا، استعمال کرنا، جیسے الاراقہ لکھا ہوا ہے خون بہانا۔ فَيُعْتَبَرُ الْأَدَاءُ فِي الصَّرْفِ مَكَانَ الْمَحَلِّ، مکان المحل قربانی کی جگہ، مکان الفاعل قربانی کرنے والے کی جگہ۔ تو گویا کہ یہاں صرف میں یعنی اس جانور کو قربان کرنے میں، خرچ کرنے میں محل کا اعتبار ہوگا،
کہ وہ جانور جہاں موجود ہے اس جگہ کو دیکھا جائے گا، اس جگہ کا کیا حکم ہے۔ اگر وہاں نماز عید واجب نہیں ہے، یعنی وہ جانور دیہات میں موجود ہے جہاں نماز عید کو ادا کرنے کی شرائط نہیں پائی جا رہی، تو وہاں پہ تو اس جانور کو صبح سویرے نماز فجر کے بعد ذبح کر دیا جائے گا۔ اس میں فاعل کے مکان کا اعتبار نہیں، یعنی جو مالک ہے وہ تو اگرچہ شہر میں موجود ہے، اعتباراً بہا زکوٰۃ پر قیاس کرتے ہوئے، کہ جیسے زکوٰۃ میں محل کا اعتبار ہوتا ہے کہ جس محل میں مال موجود ہو، فی صرف مکان المحلی، محل یعنی مال کی جگہ۔ تب ایک آدمی کا مال جب لاہور میں موجود ہے اور وہ خود سعودی عربیہ میں موجود ہے، تو جہاں مال ہے اس جگہ کا اعتبار ہوگا۔ تو زکوٰۃ پر قیاس کرتے ہوئے قربانی کے معاملے میں بھی ایسا ہی فیصلہ کیا جائے گا، بخلاف صدقۃ الفطر، بخلاف صدقہ فطر کے۔ اب صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق ہے کہ زکوٰۃ کا جہاں مال پیسہ موجود ہوتا ہے زکوٰۃ وہیں دینی ہوتی ہے، اس میں مالک کے مقام کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ مال جہاں موجود ہے وہاں زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے، خرچ کی جاتی ہے۔ ایک تو صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا سارا نصاب ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، لیکن صدقہ فطر اگر یہ مال ضائع ہو جائے، لِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، کہ جب یوم الفطر رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا، عید کا دن طلوع ہو گیا، طلوع ہونے کے بعد اب کسی کا مال اگر ضائع ہو جاتا ہے تو طلوع صبح صادق سے چونکہ صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے، جتنے زندہ افراد گھر میں موجود ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی کا مال عید الفطر کے دن ضائع ہو جائے، یعنی واجب ہونے کے بعد اگر وہ مال ضائع ہو بھی جائے تو لا تسقط، صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا، جبکہ زکوٰۃ ایسی صورت میں ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے فرق ہے، اور دوسرا فرق شرح یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں تو اس پیسے کے مالک کا اعتبار نہیں ہوتا، مالک جہاں بھی رہے، ہاں وہ پیسہ جس جگہ میں ہے تو وہ پیسہ اسی علاقے میں تقسیم کیا جائے گا۔ جیسے مالک سعودی عرب میں ہو، زکوٰۃ کا پیسہ لاہور میں ہو تو لاہور میں تقسیم کریں گے، جبکہ صدقہ فطر دینے والا جہاں موجود ہے صدقہ فطر وہاں تقسیم کیا جائے گا۔ مثلا جس بندے کے ذمہ صدقہ فطر ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہے، اس کا پیسہ لاہور میں رکھا ہوا ہے، تو اب اس شخص نے جب صدقہ فطر دینا ہے تو لاہور نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کو صدقہ فطر کی ادائیگی کرنے کے لیے جہاں وہ خود موجود ہے اس جگہ کا لحاظ کرنا ہوگا۔ تو یہ فرق بیان کیا کہ صدقہ فطر کو زکوٰۃ کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے، صدقہ فطر اس شخص کے ذمہ میں باقی رہتا ہے جس پر وہ لازم ہوا ہے، اگرچہ اس کا پیسہ ضائع ہو چکا ہو۔ ولو ضحّى، یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں مسجد میں بھی عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اور وہاں اس آبادی کی عید گاہ بھی ہوتی ہے جہاں باہر جا کر لوگ نماز عید ادا کرتے ہیں۔ تو اب موقع قربانی کا ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور کچھ لوگ عید گاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کچھ کمزور اور مریض لوگ وہ شہر کے اندر، گاؤں کے اندر جو مسجد ہے
وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اب شیخ الاسلام خاہر زادہ انہوں نے تحریر کیا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ کسی شخص کو چھوڑ کر جاتے تھے جو ایسے لوگوں کو جو شہر سے باہر جا کر دور جا کر میدان میں نماز عید نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو نماز پڑھانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آبادی میں ایک آدمی کو چھوڑ جاتے جو اس آبادی کے اندر ہی مسجد میں ان لوگوں کو عید کی نماز پڑھا دیتے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں کے ساتھ باہر تشریف لے جاتے۔ تو اب گویا کہ دو صورتیں ہو گئیں کہ ایک عید کی نماز مسجد میں ادا کی جا رہی ہے اور ایک عید کی نماز باہر عیدگاہ میں ادا کی جا رہی ہے۔ تو ایک آدمی قربانی کرتا ہے جب مسجد والوں نے نماز عید پڑھ لی، مسجد سے جو معذور اور کمزور لوگ تھے انہوں نے نماز عید پڑھ لی۔ ان کی نماز عید پڑھے جانے کے بعد ایک آدمی قربانی کر لیتا ہے، لیکن جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وَلَمْ يُصَلِّ أَهْلُ الْجَبَّانَةِ، جو عید گاہ والے ہیں انہوں نے تو ابھی تک قربانی نہیں کی، جو عید گاہ والے ہیں انہوں نے تو ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ وَلَمْ يُصَلِّ أَهْلُ الْجَبَّانَةِ، مسجد والے پڑھ چکے ہیں لیکن عیدگاہ والوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ اجزأہ استحساناً، تو اس شخص کی قربانی استحساناً جائز ہوگی کہ جس نے قربانی کر لی مسجد کے نمازیوں کو دیکھ کر کہ یہ مسجد والے تو پڑھ کے آ رہے ہیں تو میں قربانی کر لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں استحساناً ایسا کرنا جائز ہے۔ قیاس تو یہی کہتا ہے کہ قربانی صحیح نہیں ہونی چاہیے، لیکن استحساناً یہ قربانی بھی صحیح ہوگی، اس لیے لأنها صلاۃ معتبرۃ، اس لیے کہ محلے کی مسجد میں جو نماز عید پڑھی گئی ہے وہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے، وہ بھی ایسی نماز ہے جو معتبر ہے۔ حتی لو اکتفوا بها اجزأتهم، تو یہاں مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس گاؤں والے آبادی والے اسی مسجد والی نماز عید پہ اکتفا کر لیں تو یہ ان کی طرف سے کافی ہوگا، یعنی انہوں نے باہر جا کر نماز عید ادا نہیں کی اور محلے کی مسجد میں نماز عید وہ پڑھی جا چکی ہے، تو اس صورت میں ان مسجد والوں کا نماز عید کو پڑھ لینا اور کھلے میدان میں جا کر پڑھنے والوں کا نہ پڑھ سکنا، تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ یعنی جب ایک مسجد والوں نے نماز عید ادا کر لی ہے تو اب قربانی درست ہوگی۔ وَكَذَا عَلَىٰ عَكْسِهِ، کہتے ہیں اس کا عکس بھی ایسا ہی ہے کہ ابھی اہل مسجد نے تو نہیں پڑھی، اہل جبانہ یعنی جو عیدگاہ میں پڑھنے گئے تھے وہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، تو اس صورت میں بھی قربانی جائز ہوگی۔ قیل ہوا جائز قیاسا و استحسانا، تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر عیدگاہ والے نماز پڑھ چکے ہوں، اہل مسجد نے ابھی تک نہ پڑھی ہو، تو یہ معاملہ قیاساً اور استحساناً دونوں طرح جائز ہے۔ آئیے آخر میں ہم ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے شروع میں قربانی کو نماز عید سے مؤخر کرنے والے حکم کی تفصیل بیان ہوئی تھی، یعنی یہ مسئلہ بتایا گیا کہ قربانی کو نماز عید سے پہلے ذبح نہیں کریں گے بلکہ نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد ہی ہم قربانی کو ذبح کریں گے۔ ہاں، جو لوگ ایسی جگہ پہ رہائش پذیر ہیں، ایسے دیہاتوں میں رہتے ہیں جہاں نماز عید یا جمعہ کی شرائط پوری نہیں ہیں اور انہیں نماز عید کے لیے دور دراز کی آبادیوں سے سفر کر کے آنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ بے شک فجر کی نماز کے بعد اپنی قربانی پہلے کر لیں، پھر نماز عید کے لیے روانہ ہو جائیں۔
لیکن اگر قربانی کرنے والا شہر میں موجود ہے تو پھر وہ شخص نماز عید کے بعد ہی قربانی کر سکتا ہے، پہلے نہیں کر سکتا۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ پہلے امام قربانی سے فارغ ہو جائے تب دیگر لوگوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہوگا، اس سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ تو اب ان دونوں حضرات کا موقف تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے قربانی کرنے کا انتظار کیا جائے، پھر اس کے بعد جو عوام الناس ہیں وہ قربانی کریں، لیکن حضرات احناف رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ وہ احادیث جن سے استدلال کیا جاتا ہے تو ان میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حدیث مبارکہ میں چونکہ مطلق آیا ہوا ہے اس میں امام کے قربانی کرنے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، لہذا جب وہاں پہ تذکرہ موجود نہیں ہے تو پھر امام کے قربانی کرنے کی شرط لگانا درست نہیں ہوگا، جیسے یہ روایت مبارکہ من ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین۔ ہمارے آج کے سبق میں اگلا مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ محل ذبح معتبر ہوگا یا محل ذابح یعنی محل مالک، کہ جانور جہاں موجود ہے وہاں کے احکام مرتب ہوں گے یا جہاں مالک رہتا ہے وہاں کے احکام کا ترتب ہوگا۔ تب ایک بندہ خود آسٹریلیا میں رہتا ہے، سعودی عرب میں رہتا ہے اور اس کی قربانی یہاں پاکستان میں موجود ہے، تو اب یہاں ذبح ہونے والے جانور کے مقام کا اعتبار ہوگا، ذبح کرنے والا یعنی جس کی طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے مالک، اس کی موجودگی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ قربانی کی حیثیت میں زکوٰۃ کے مشابہ ہے، نصاب کے ہلاک ہونے کی صورت میں جیسے زکوٰۃ ساقط ہوتی ہے اسی طرح قربانی بھی ساقط ہو جائے گی، اسی طرح قربانی بھی ساقط ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ ہمارے آج کے سبق میں یہ آیا تھا کہ اگر کسی جگہ دو مقامات پر عید پڑھی جاتی ہو، ایک مسجد میں اور ایک عیدگاہ میں، تو کون سی معتبر ہے؟ تو کہتے ہیں اصلاً تو وہی نماز معتبر ہوگی جو عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں یعنی عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ تو اگر دو جگہ پہ نماز عید پڑھی جا رہی ہے تو اولاً تو عیدگاہ والی نماز معتبر ہوگی، لیکن مسجد میں بھی اگر اس علاقے والوں نے نماز عید پڑھ لی ہے تو یہ نماز عید بھی معتبر ہوگی۔ عید کی ادائیگی سے متعلق چند اہم ضمنی مسائل پہ ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ اگر کسی شہر میں عید کے دن میں لڑائی ہونے لگ گئی اور کسی طرح کا فتنہ اور فساد پھیل گیا، یعنی شہر پہ جو ظالم اور باغی قسم کے لوگ تھے انہوں نے قبضہ کر لیا، تو اس صورت میں لوگ زوال سے پہلے قربانی نہ کریں، یعنی تھوڑا سا انتظار کریں، زوال کے بعد وہ لوگ اپنی قربانی کر لیں، اس امید پر کہ شاید آخر وقت میں نماز ادا کرنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ لیکن جب زوال کا وقت ہو گیا تو اب تو سمجھ میں آ گئی کہ اب تو ہم وقت پہ اس نماز کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں کوئی ایسا مسلمان حاکم موجود نہ ہو یا وہاں علماء موجود نہ ہوں جو لوگوں کو عید کی نماز پڑھا سکیں، یعنی وہاں عید پڑھانے والا امام ہی دستیاب نہیں ہے، تو ایسی جگہ پہ اگر کوئی شخص سورج نکلنے کے ساتھ ہی قربانی کا جانور ذبح کر ڈالے تو ذبح صحیح ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 10ویں تاریخ کو کسی مجبوری کی وجہ سے نماز عید نہیں پڑھی جا سکی تو اسی دن زوال کے بعد قربانی ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے دن لوگ نماز کے لیے نکلے مگر کسی شخص نے اس سے پہلے ہی قربانی کر دی تو یہ بھی جائز ہوگی، اگرچہ خود اس شخص نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام نے لا علمی میں
بغیر وضو کے عید کی نماز پڑھا دی اور پھر اس نماز سے فارغ ہو کر لوگوں نے اپنی قربانیاں بھی کر لیں تو یہ قربانیاں جائز ہوں گی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔